مومنین مومنات، ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومین سید سکندر علی جعفری ابن سید ذوالفقار علی جعفری، سید حیدر علی جعفری ابن سید ذوالفقار علی جعفری، سید قیصر علی جعفری ابن سید ذوالفقار علی جعفری، سید جابر علی جعفری ابن سید ذوالفقار علی جعفری، رقیہ بیگم بنت سید ذوالفقار علی جعفری، زینب حاجرہ صغرا بنت عبد الحسین، محمد نبی ابن محمد عزیز، محمد اسماعیل ابن محمد نبی، اور کل مومنین مومنات کو ایصال فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم ابعث ثواب هذه الفاتحہ وسورة الإخلاص والنذر والذکر والتجمع والمجلس بتوسط الانبیاء والمرسلین سیدت نساء العالمین الائمة الطیبین الى ارواح المنظورین المذکورین المرحومین، اللہم اغفر ذنوبہم وارحم على احوالهم واحشرهم مع النبي وآل بيته الطيبين واجعلهم عندك في أعلى عليين واخلف على أهلهم في الغابرين وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين۔ مومنین مومنات، 5 مرتبہ آیہ شریفہ اما یجیب المضطر کی تلاوت فرما کر ان تمام مومنین مومنات کے لیے دعائے صحت فرمائے کہ جو اس وقت علیل ہیں، وہ مومنین مومنات جو زخمی ہیں طالبان داعش کے حملوں سے، خاص طور پہ حاضرین و حاضرات کے کوئی بھی منظورین ہیں، اور بالاخص سید ولایت حسین جن کو آج ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ کریم ان کو بھی، ہر مومن مومنہ کو شفاء کامل ہو، عاجل عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 یا شافی الامراض اشف مرضان المؤمنین بحق امام زین العابدین۔ جو مومنین اور جو بچے جوان
دوسرے حال میں تشریف فرما ہے، ان سے گزارش ہے کہ وہ سامنے آ جائیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ ذرا آپ حضرات بھی سامنے آ جائیں تاکہ مجلس کا آغاز کیا جا سکے۔ تھوڑا اور سامنے آ جائیں، جو بوڑھے ہیں جو بوڑھے لوگ ہیں ان کو ٹیک لگانے دیں، آپ یہاں سامنے آ جائیں جو جوان ہیں ماشاءاللہ، اور جو باہر تشریف فرما ہے ان تک مسعود بھائی گزارش کر دیں کہ وہ لوگ بھی اندر آ جائیں تاکہ مجلس کا آغاز کیا جا سکے۔ شروع کریں ذرا۔ مولانا صاحب اجازت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤتي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبتحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله المنتظر امام زماننا هذا روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقائه يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديثه المباركة والشريفة بسم الله الرحمن الرحيم حب علي في الإسلام كالملح في الطعام حب علي يأكل الذنوب كما تأكل نار الحطب حب علي إيمان والتقوى وبغض علي كفر وفسوق صلوات قابل قدر
जनाब मौलाना सैयद जुल्फ़िकार अली बुखारी साहब क़िबला, सादात मोमिनीन मोमिनात इदारे जाफरिया बर्टन्सविल मैरीलैंड में 1436 हिजरी के सफर की 14वीं तारीख की जो मजलिस अज़ा मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम मुनअक़िद हो रही है, बाकर जाफरी साहब, उनकी फैमिली और दीगर मोमिनीन मोमिनात के ताआवुन से इसका उन्वान सुखन रखा है हुब्बे अली। आज हम मोहब्बत अली के सेंसिटिव इशू पर कंप्रीहेंसिव थीसिस टाइप गुफ्तगू करने लगे, ताकि आज पूरी दुनिया को मीडिया की वसातत से मोहब्बत मौलाए कायनात का स्टेटस भी मालूम हो और बुग़्ज़ अली का स्टेटस भी मालूम हो जाए, हुब्बे अली की जज़ा का भी पता चल जाए, बुग़्ज़ अली की सजा का भी इल्म हो जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, आपने साथ देना है। दौरान तकरीर मैं आपको ज़हमत नहीं दूंगा कि आप बोले, आपने खुद बोलना है। और अब इंशाअल्लाह बल्क से आज मोहब्बत मौलाए जी क्या करना है, क्या कर कह दे नारे सलावत, लाइट जला, ठीक है जला, वाने दीगर सलावत। और ये मैं आज की जो तकरीर कर रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है और ऑडियो भूल गया था, इसको भी अभी शुरू कर रहा हूं। इस आज की हुब्बे अली की तकरीर को जो अर्ज करूंगा, जितनी हदीसें आज पढ़ूंगा मुसलमानों के सारे फिरकों की किताबों में दिखा सकता, कोई कंट्रोवर्शियल हदीस नहीं पढ़ूंगा। सारी हदीसें वो होंगी जिसे सारे मानते हैं। अब हदीस मानना और है, अली को मानना और है। अल्लाह अकबर। अब यह इब्तिदा में कह दूं कि ये जवानों को नारे लगाने होंगे आज की तकरीर में, हाँ, क्योंकि अगर इशारे सवाब की मजलिस होगी बेशक नारे ना लगा। अब ये क्योंकि मौला की मजलिस है, नारे आप खुद लगाएंगे, बार बार मुझे नहीं कहना है। अल्लाह ताला डॉक्टर मुसैरी और बहन ज़ैनब की वालिदा माहिदा को, इमाम हाशिम साहब की ज़ौजा को शिफाए कामिल व आजिल अता फरमाए और दीगर भी जितने मोमिनीन मोमिनात हैं, अल्लाह करीम उन सब को शिफा दे, मंजूरीन को। और मैं इब्तिदा में शुक्रिया भी अदा कर दूं इदारा जाफरिया की इंतज़ामिया का, भाई मसूद ज़ैदी साहब का, ज़ैन ज़ैदी का, इसरार ज़ैदी का, मिर्ज़ा अब्बास का, सैयद वाहिद साहब की फैमिली का, हिदायत साहब और उनके अज़ अक़रबा का, और आज की मजलिस के लिए ख़ास तौर पे जाफरी फैमिली, बाकर जाफरी और उनके तमाम ख़ानदान का। अल्लाह ताला आप तमाम हज़रात व ख़वातीन को जज़ाए खैर दे, और जो खिदमत 4 रोज़ा मैंने यहाँ की है अल्लाह उसे शरफ़ क़बूलियत अता फरमाए। शिरकत कुनिंदगान मोमिनीन मोमिनात जिन्होंने बड़े इन्हिमाक से, बड़े शौक़ से, ज़ौक़ से, मोहब्बत व अक़ीदत व मवद्दत से फ़ज़ाइल व मसाइब अहले बैत को सुना, फ़रामीन अहले बैत को सुना, अल्लाह करीम सबको जज़ाए खैर
مرحمت فرمائے، رزق و مال میں برکت ہو، اہل و عیال میں برکت ہو، خاتمہ علی الخیر ہو، اور سب کے سب توبۃ نصوح کی کشتی پر سوار ہو، اور اس کشتی کے ناخدا مولا علی سب سے راضی ہو، خوشحال ہو، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل ہو۔ اللہ داعش، القاعدہ، طالبان، سپاہ صحابہ، لشکر جنگوی، آئسس طرز کی ساری حرکت الانصار طرز کی ساری دہشت گرد جماعتوں کا انجام فوج یزید کی طرح کرے، اور عزاداران حسین کو جو دنیا سے جا چکے ہیں شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرمائے، اور جو زندہ ہے وہ زیر لوائے حضرت غازی علیہ السلام عزت و احترام سے زندگی گزارے۔ اللہ ہمیں امام زمانہ کے پا برکاب ہو کر انتقام خون شہداء کربلا کی توفیق خیر مرحمت فرمائے، اور جو بہن بھائی، بچے بچیاں، بزرگ خرد زیارت حسین پر، زیارت اربعین پہ گئے ہیں، خیریت کے ساتھ وہ واپس آئے، اور ہم سب کو اللہ بار بار دنیا میں زیارت حسین اور ایک بار آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ آج کی تقریر کا، مجلس کا آغاز ہو رہا ہے۔ آگے آتے جائیں، آگے آ جائیں بے شک۔ نعرہ صلوات، آج کی تقریر کا عنوان ہے حب علی، اور اب تقریر شروع ہو رہی ہے۔ اس وقت ابتدا میں دعائیں کی اور تھوڑا سا تذکرہ کیا، اب تقریر کا آغاز ہو رہا ہے۔ آغاز سے پہلے ایک جملہ اور عرض کر دوں۔ برادر بزرگ مرحوم علی عباس رضوی صاحب کے فرزند ابھی دروازے پہ ملے تھے، انہوں نے کہا کہ میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کروں کہ 21 دسمبر کو جو جلوس نکل رہا ہے اربعین حسینی کا، اتفاق سے 21 کو، یہ عجیب اتفاق ہے کہ یوم وفات پیغمبر بھی ہے، یوم شہادت امام حسن بھی ہے، اور اربعین حسینی کی مناسبت بھی ہے۔ ان تین مناسبتوں کی وجہ سے آپ سے میں گزارش کروں گا کہ جو جلوس واشنگٹن ڈی سی میں ظاہراً وائٹ ہاؤس کے ساتھ، جی ڈوپان سرکل سے جو وائٹ ہاؤس تک جاتا ہے، اس میں تمام بھائی بہنوں سے، تمام بچوں بچیوں سے، بزرگوں سے بھی حتیٰ کہ یہ گزارش کروں گا کہ شرکت فرمائیں۔ اور آج میں یقین فرمائیں 25 سال سے جلوس نکل رہا ہے نیو یارک میں، 25، آج 25واں تھا۔ میں کبھی ہوتا نہیں ہوں، یہ ادارہ جعفریہ والوں کی مہربانی سے انہوں نے تاریخیں ادھر دھکیل دی تھی، تو میں ٹورنٹو جا نہیں سکا، کل جاؤں گا، تو اتفاق سے میں تھا۔ آج نیو یارک کی تاریخ کا سب سے بڑا جلوس تھا، اور اس کی ایک وجہ اس فقیر کی ریکویسٹ بھی تھی۔ میں ہمیشہ ہر ایک سے پرسنل بھی کہتا رہا، آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ جو جلوس نکلے 21 دسمبر کو، اسے تاریخ واشنگٹن کا سب سے بڑا جلوس قرار دے دیجئے، تاکہ آپ سب کے لیے ذخیرہ آخرت ہو۔ حالات دنیا کے بدل رہے ہیں، داعش وغیرہ بہت زیادہ کام کر رہی ہے، ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ اگر وہ ملعون 500 کلومیٹر پر قبضہ کر سکتے ہیں جھوٹے پیروں کے راستے پہ چلتے ہوئے، تو ہم سچے پیروں کے راستے پہ چلتے ہوئے واشنگٹن کی تاریخ کا سب سے بڑا جلوس کیسے نہیں بنا سکتے۔ صلوات پڑھ رہے تو میں تقریر شروع۔ ادارہ جعفریہ میں 14 صفر المظفر کی 14 صفر المظفر 1436 ہجری کی آج کی تقریر، جس روز یوم عاشور کو ہوئے کربلا کی ٹریجڈی کو ہوئے 1375 سال 1 مہینہ اور 4 دن ہو گئے ہیں آج تک۔ آج کی تقریر کا آغاز حب علی کے عنوان پر ہو رہا ہے۔ اب آپ ذرا ملاحظہ فرماتے چلیں بغیر کسی بریک کے، میں احادیث پڑھتا جاؤں۔ نبی کریم نے فرمایا حب علی
فی الاسلام کل مل ہے فی الطعام. علی کی محبت کا اسٹیٹس اسلام میں ایسے ہی ہے جیسے کھانے میں نمک کا ہوتا. ماشاءاللہ. کھانے میں نمک نہ ہو تو کھانا پھیکا ہے. اسلام میں حب علی نہ ہو اسلام ٹیسٹ لیس ہے. ٹیسٹ لیس ہے. بڑی بہن سلامت. حب علی یاکل السیئات کما تاکل النار الحطب. حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب. علی کی محبت گناہوں کو برائیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے خشک لکڑی کو آگ خاکستر کر دیتی ہے. ماشاءاللہ یہاں پر سائنٹسٹ بھی بیٹھے ہیں. بہت پڑھا لکھا مجمع ہے. کریم تشریف فرما ہے. سائنٹسٹ جانتے ہیں آج تک کوئی فارمولا سائنس نے ایسا نہیں دیا کہ راکھ کو لکڑی بنایا جا سکے. جب راکھ بن گئی تو لکڑی نہیں بن سکتی. سبحان اللہ. حب علی. حضور فرماتے ہیں حب علی کے بعد گناہ بھی راکھ ہے برائیاں بھی راکھ ہے. فرشتے بھی ڈھونڈنا چاہے تو وہ بھی ڈھونڈ نہیں سکتے. اللہ اکبر. حب علی حسنۃ. علی کی محبت ایسی نیکی ہے لا تضر معها سیئۃ وبغض علی سیئۃ لا تنفع معها حسنۃ. علی کی محبت ایسی نیکی ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی برائی نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور علی کا بغض ایسی برائی ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی فائدہ نہیں پہنچا سکتی. اللہ اکبر. من سرہ جو چاہتا ہو ان یمشی عن الصراط کالبرق الخاطف ویدخل الجنۃ بغیر حساب فلیوالہ ولی وخلیفتی علی ابن ابی طالب فإنہ باب اللہ. حضور نے فرمایا جو چاہتا ہے برق رفتاری سے پلے صراط سے گزر جائے. تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے. ابھی لوگ بہت آ رہے ہیں. تھوڑا مہربانی فرمائیں. لوگ بہت آ رہے ہیں. آگے آ جائے. تھوڑا آگے آ جائے. یہ رضوی صاحب انور بھائی یہاں یہاں آ جائے. معظم علوی یہاں سامنے آ جائے. یہ شمول صاحب کو آگے بھیج دے ذرا. یہاں آ جائے پلیز. اور آگے اور آگے آ جائے. شاباش. یہ دروازے سے بھی ادھر آ. دروازے کو آن صاحب آگے آ جائے پلیز. جو چاہتا ہے پلے صراط سے برق رفتاری سے جلدی سے بھی آگے. جلدی تو بہت چھوٹی چیز ہے. برق رفتاری سے جیسے الیکٹریسٹی کتنی دیر لگتی ہے الیکٹریسٹی کو واشنگٹن سے آپ کے ہاں پہنچنے میں. جو چاہتا ہے برق رفتاری سے پلے صراط سے گزر جائے اور جنت میں بغیر حساب کے داخل ہو جائے تو اسے چاہیے میرے ولی میرے خلیفہ علی سے محبت کر لے. اس لیے عجیب ریزننگ دی. لاجک بڑی عجیب دی. اس لیے فَإِنَّهُ باب اللہ. اس لیے علی یہ کام کر سکتے ہیں اس لیے کہ علی اللہ کا دروازہ ہے. اب تک تو سنا تھا شہر علم نبی کا دروازہ ہے. آج پتا چلا علی اللہ کا دروازہ ہے.
کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی وسیع، کوئی امام، کوئی فرشتہ، کوئی جن، کوئی بشر، کوئی مخلوق اللہ تک پہنچ نہیں سکتی جب تک علی سے نہ گزرے۔ اللہ اکبر، مولا سلامت رکھے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا ان اللہ سبحانہ و تعالی ان اللہ یترحم علی محبی علی ابن ابی طالب کما یترحم علی الانبیاء۔ ہمارا جو مذہب ہے، ہمارا شیعہ خیر البریہ، امامیہ، اثنا عشریہ، اس میں عقائد تھیالوجی میں نہ کمی ہوتی ہے نہ زیادتی۔ یہ بات یاد رکھ لیجئے گا، جو عقائد ہمارے دور علی میں تھے وہی آج بھی، اور ان عقائد میں یہ ہے کہ ہم کبھی بھی نبی کے لیول پہ نہیں آ سکتے، خواہ پہلے نبی ہو۔ ہمارے ہاں یہ بالکل معصوم کے لیول پہ جانے کی کبھی تمنا نہیں ہوتی، ہم ہمیشہ غلامی پہ فخر کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ نبی تو کوئی نہیں ہو سکتا، مگر خدا کی قسم نبی کا جملہ سنیں، نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ علی کے محبوں کا اسٹیٹس اتنا بلند کر دے گا، جس طرح اللہ انبیاء پر رحم کرے گا ویسے علی کے حبداروں پر رحم کرے گا۔ اللہ اکبر، علی کے محبوں سے اللہ کا وہی طریقہ ہوگا کہ جو انبیاء سے ہوگا۔ پھر سرکار نے فرمایا حب علی شجرۃ، یہ شجرے والے سمجھیں گے، حب علی شجرۃ، علی کی محبت ایک درخت ہے، اصلھا فی الجنت وفرعھا فی الدنیا، جس کی جڑیں ہیں جنت میں، شاخیں ہیں دنیا میں۔ یہ مجالس جن میں حب علی کے تذکرے ہوں یہ جنت ہی کی تو شاخیں ہیں۔ اللہ اکبر، مولا سلامت رکھے، ٹھیک ہے۔ حضور فرما رہے ان للہ بابن، اللہ کا ایک دروازہ ہے جنت کے لیے جہاں سے کوئی حساب نہیں ہوگا۔ یہ دروازہ 8واں دروازہ ان کے لیے مخصوص ہے جو پری اپرووڈ ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، پوچھنے والوں نے ایگر ہو کے پوچھا، بڑی خواہش سے پوچھا، تمنا سے پوچھا کہ سرکار یقیناً وہ ہمارے لیے ہوگا۔ فرمایا نہیں، اس دروازے کا وَاسْمُ هَذَا الْبَابِ حُبُّ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طالب۔ نعرہ لگاتے ہیں، شاباش، اب نبی کریم ارشاد فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں الا ومن احب علی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ الا ومن احب علی فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن احب اللہ رضی اللہ عنہ ومن رضی اللہ عنہ کافاہ الجنہ۔ جس نے مجھ سے محبت کی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، جس نے اللہ سے محبت کی وہ رضی اللہ بن گیا، اور رضی اللہ وہ ہوتا ہے جس کے لیے جنت واجب ہو۔ اللہ اکبر، اتنا تو طے ہو گیا نا کہ اللہ راضی اس سے ہوتا ہے جس کے لیے جنت کافاہ الجنہ۔ کافا کہتے ہیں،
کافا یکافی دراصل تو معنی ہے کافی میں، مگر اس کا حقیقی معنی ہے کہ جہاں ڈیو ہو جائے، ڈیو، جہاں جنت ڈیو ہو جائے۔ رضی اللہ وہ ہوتا ہے جس کے لیے جنت ڈیو ہو جائے، جو کیپیبل ہو وہ رضی اللہ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ جس کے لیے جنت ڈیو ہو تو پتہ کیسے چلے کہ کوئی علی کا محب ہے یا نہیں، کوئی رضی اللہ بنا یا نہیں بنا، کسی کی جنت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اسی مقصد کے لیے تو نبی نے کہا من بکا علی الحسین او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ، حب علی کا پیمانہ مجلس حسین ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار فرماتے ہیں الا ومن احب علی، جو علی سے محبت کر لے استغفرت لہ الملائکۃ وحوسب حساب الانبیاء۔ پہلے یہ سمجھا دوں، آج نیو یارک کے جلوس میں جو آئس ہے نا، یہ جو امیگریشن والی آئس کا سیکیورٹی انچارج شریک ہوا اور اس نے میرے ساتھ کچھ فوٹو کھنچوائے، تو سارے بندے، ظاہر اسے تو جانتے تھے، سارے بندے آ کر کھڑے ہو گئے کہ ہمارے ساتھ بھی تصویر لے لے، کیونکہ وہ امیگریشن کا سیکیورٹی چیف تھا، تو اسی نے اپروو کرنا ہوتا ہے کہ اس کو امیگریشن دے یا نہ دے۔ گویا اگر کوئی شخص ایف بی آئی یا آئس یا ہوم لینڈ سیکیورٹی کے ساتھ کھڑا ہو تو دنیا کہتی ہے کہ اس کے ساتھ فوٹو کھنچوا لیں، ہمیں بھی فائدہ ہو جائے گا۔ اگر ہم امریکن نیشنل بھی ہیں تو رشتہ داروں نے تو آنا ہے، کسی کا ہی بھلا ہو جائے گا۔ تو یہ ایک طریقہ ہے جو آج ہم نے دیکھا۔ ماشاءاللہ ایک بات طے ہو گئی کہ اگر ایف بی آئی سے، ہوم لینڈ سیکیورٹی سے، آئس والوں سے، امیگریشن والوں سے، پولیس والوں سے انسان کی دوستی ہو جائے تو بڑی رعایت مل جاتی ہے۔ اب دیکھیے اللہ کا نبی کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے جو میرے بھائی علی سے محبت رکھ لے، خیر و شر لکھنے والے فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس کا حساب اتنا آسان ہوگا، اتنا آسان ہوگا جیسے انبیاء کا حساب، محب علی کا حساب۔ پھر کہوں گا محب علی نبی کی طرح نہیں، مگر اس کا حساب نبی کی طرح۔ اللہ اکبر۔ اتنا آسان حساب ہوگا محب علی کا کہ جتنا آسان حساب ہوگا انبیاء کا۔ پھر ارشاد فرمایا الا ومن احب علی، جو علی سے محبت کر لے لا یخرج من الدنیا حتی یشرب الکوثر، اس وقت تک وہ مرے گا نہیں جب تک ساقی کوثر کے ہاتھوں سے زندگی میں کوثر نہ پی لے۔ سمجھے ذرا، دوسروں کو قیامت میں شک ہے، ہمیں دنیا میں یقین ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آگے وَيَأْكُلَ جزاکم اللہ، اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے۔ وَيَأْكُلَ مِنَ الشَّجَرَةِ طُوبَى، اس وقت تک علی کا محب مرے گا نہیں جب تک اس درخت سے پھل نہ کھا لے جس سے آدم کو روکا گیا تھا۔ ذرا سمجھے مقام محب علی، سمجھے۔ آج کی تقریر میں علی کے فضائل نہیں آئیں گے، آج صرف محب علی کے فضائل آئیں گے کہ علی کے محب کا کیا درجہ ہے، علی سے جو محبت کر لے اس کا کیا درجہ ہے۔ وَيَرَى مَكَانَهُ فِي الْجَنَّةِ، اس وقت تک میرے بھائی علی کا محب مرے گا نہیں، اس وقت تک ملک الموت کو میرے بھائی محب علی کی قبض روح کی اجازت نہیں جب تک میرے بھائی کا محب اپنا مقام جنت میں دیکھ نہ لے۔ کوئی سمجھے ہے یا نہیں؟ دیکھیے
یہ کینیڈا میں ہے، امریکہ میں بھی ہے، کہ اگر کوئی صاحب بہت پیسے والے ہوں اور وہ انویسٹمنٹ کر دے تو پھر نہ ایمبیسی ویزا روک سکتی ہے، نہ کنسلیٹ روک سکتا، نہ امیگریشن آفیسر اسے روک سکتے ہیں، اس لیے کہ اس نے انویسٹمنٹ اتنی زیادہ کر دی اس ملک کی فیور میں کہ اب اس کے لیے بالکل جائز ہے کہ شرائط برائط سب ختم ہو گئی، اب اسے لایا جائے، مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ جس بندے کا گھر ہوگا جنت میں، عدل کا تقاضا ہے اللہ اسے جہنم میں نہ لے جائے۔ حب علی ذریعہ محل بہشت ہے۔ اللہ اکبر۔ شاہ جی آگیا 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 تھوڑا تھوڑا آگیا 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 آ جائیے محمد صلوات۔ ٹھیک ہے جناب۔ الا ومن احب علیا، جو میرے بھائی علی سے محبت کر لے، تقبل اللہ حسناتہ وَيَمْحُ عَنْ سَيِّئَاتِهِ، میرے بھائی علی کے محب کی ساری نیکیاں اللہ قبول کر لیتا ہے، ساری برائیاں اللہ اریز کر دیتا ہے۔ مہایمہو وہی ہے کہ اگر یہ ربڑ والا نہیں، ربڑ سے مٹائیں گے تو نیچے سے لکیر ابھرے گی، مہایمہو کہتے ہیں جس کا نشان ختم ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ یا علی، آپ کی محبت کی وجہ سے برائیوں کا نشان مٹ جاتا ہے۔ بھیا حب علی تو وہ ہے جس نے بنی امیہ کا نشان مٹا دیا، برائیوں کی کیا حیثیت۔ اللہ اکبر۔ مولا سلامت ہو۔ تھک تو نہیں گئے، ابھی ہے اور ہمت۔ الا ومن احب علیا، جو میرے بھائی علی سے محبت کر لے، اس کی نیکیاں قبول، برائیاں اس کی محو۔ اگلا عجیب اعزاز ہے، سبحان اللہ، اگلا اعزاز اس سے بھی بڑھ گیا۔ وَكَانَ رَفِيقُ حمزہ سید الشہداء فی الجنہ۔ سمجھے سمجھے حب علی کیا کیمیا ہے حب علی، کہ وہ قیامت میں اس جگہ ہوگا جہاں حمزہ سید الشہداء ہوگے۔ محب علی سید الشہداء کا نیبر ہوگا۔ الا ومن احب علیا اثبت الاجر اللہ علی لسانہ الصواب۔ اللہ علی کے محب کو، توجہ ہے، اللہ علی کے محب کو وقت کا لقمان بنا دیتا ہے۔ اس کی زبان پہ یاوہ گوئی نہیں آتی، محب علی کی زبان پہ غیبت نہیں آتی، محب علی کی زبان پہ جھوٹ نہیں آتا، محب علی کی زبان پہ لیگ پولنگ کا کوئی جملہ نہیں آتا، محب علی کی زبان پہ تعصب نہیں آتا، محب علی کی زبان پہ حسد نہیں آتا، محب علی کی زبان پہ بغض مومن نہیں آتا، محب علی کی زبان پہ فوش کلامی نہیں آتی، محب علی کی زبان پہ غریب شام والا ایکسنٹ نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ زبان پہ پیرا ہوتا ہے حب علی کا، زبان پہ ثواب ہے سات کے ساتھ، ایک ہوتا ہے فا کے ساتھ، فا کا جو ثواب ہے اس کا مطلب ہے ریوارڈ، سات کا جو ثواب ہے اس کا مطلب یہ ہے 100% درست۔ علی کے محب کی زبان 100% علی کے کلام کے پہرے میں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ تبھی تو ایک محب نے سوری پہ چڑھ کے علی علی کر کے ثابت کیا تھا کہ جان دے سکتے ہیں، ایمان نہیں دے سکتے۔ اللہ اکبر۔ جی ہاں، آج ہمیں ہر ایک کو میثم تمار کی فکر چاہیے۔
اس لیے کہ آج گلی گلی میں گھر گھر میں غریب شام اور یزید پیدا ہو گئے ہیں. ہمیں گھر گھر میں غلام علی غلام حسین پیدا کرنے ہوں گے. اور اس کے دل میں حکمت ہوتی ہے, وزڈم, لقمان کی طرح. اور وَفُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ, اللہ محب علی کے لیے رحمت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے. یہ ہمارے جوان بڑے پریشان ہوتے ہیں آج کل, مجالس میں کچھ کم آتے ہیں, کچھ جوان اکثر تو آتے ہیں, تو ان سے پوچھتے ہیں نہیں حضور 18 گھنٹے جاب کرنا پڑ رہا ہے. میں نے کہا 18 گھنٹے کی بجائے 2 گھنٹے کی مجلس میں آ جاتے تو 36 گھنٹے کا رزق مل جاتا. اس لیے کہ مولا علی نے خود کہا ہے الرزق رزقان رزق تطلبہ ورزق یطلبک. اے رزق کمانے والے, رزق کی 2 قسمیں ہیں. ایک رزق وہ ہے جسے تو کماتا ہے, ایک رزق وہ ہے جو تجھے تلاش کرتا ہے. اللہ اکبر. مولا سلامت ہے. الا ومن احب علیا حون اللہ علیہ سکرات الموت. حضور فرماتے ہیں میرے بھائی علی کے محب کے لیے اللہ سکرات موت کی سختیوں کو نرم کر دیتا ہے. آپ ایمان سے بتائیں, اگر منافق کی موت بھی سخت آنی ہو اور مومن کی بھی, تو مومن کی انویسٹمنٹ کا فائدہ کیا ہے؟ اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ کہیں بھولے پن میں منافقوں والے کام نہ کر دینا کہ فرشتے شرمندہ ہو جائے. یہ تو ممکن نہیں کہ ان دونوں کو ایک جگہ رکھا جائے. سرکار فرماتے ہیں علی کا محب اتنا بلند ہے کہ سکرات موت کی سختیاں اللہ ختم کر دیتا ہے. وَيَجْعَلْ قَبْرَهُ رَوْزَةً مِّن رِيَاضِ الْجَنَّةِ, اللہ اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیتا ہے. وَيَجْعَلْ قَبْرَهُ مَزَارَ الْمَلَائِكَةِ, اللہ محب علی کی قبر کو زیارت گاہ ملائکہ بنا دیتا ہے. مسلمان 1400 سال تک یہ فیصلہ نہ کر سکا کہ نبی کی زیارت جائز ہے نہیں, اللہ یہ فیصلہ کر چکا ہے محب علی کی زیارت فرشتوں کے لیے جائز ہے. اللہ اکبر. بڑی مہربانی. اللہ الا ومن احب علی, جو میرے بھائی علی سے محبت کر لے اذلہ اللہ تحت عرشہ مع الشہداء والصدیقین, جو میرے بھائی علی سے محبت کر لے قیامت کے دن اللہ اسے عرش کے نیچے اس جگہ رکھے گا جہاں شہید ہوں گے, جہاں صدیق ہوں گے. اللہ اکبر. مسئلہ ہی حل ہو گیا کہ صدیق بننے کا کلیہ سقیفہ سے نہیں ملتا, علی کی محبت سے ملتا. اللہ اکبر. محب کے لیے یشفع, سبحان اللہ, علی کا محب یشفع 80 من اہل بیتہ, 80 افراد علی کا محب اپنے خاندان میں سے ایسے جنت میں لے جا سکے گا جو جنتی نہیں ہوں گے. سمجھے ذرا, سبحان اللہ. علی کے محب کو اتنی پاور ہوگی کہ وہ اپنے ساتھ 80 افراد لے جا سکے گا. اور پھر یہ بھی کہا کہ اللہ علی کے محب کی قبر کو اتنا وسیع کر دے گا 70 عاما مسافت 70 عاما ویفسح قبرہ مسافت
70 عاما، ہر محب علی کی قبر کو اللہ اتنا وسیع عریض کر دے گا کہ 70 سال کوئی چلتا رہے، علی کے محب کی قبر کی ٹیریٹری ختم نہ ہو۔ جس کے محب کی قبر کی اتنی ٹیریٹری ہے، اس کی ولایت کی اپنی کتنی ٹیریٹری۔ اللہ اکبر۔ شاہ جی اللہ اکبر۔ الا ومن احب علیا مر علی الصراط کالبرق الخاطف، علی کا محب پورے صراط پر بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ اور خدا کی قسم یہ نبی کے جملے ہیں، شیعہ سنی سب نے لکھے ہیں کہ جہنم کی چیخیں نکل جائیں گی، اور جب گزر رہا ہوگا علی کا محب، علی کا شیعہ مومن، جہنم چیخ چیخ کے کہے گی کہ اے مومن، جز یا مومن، علی کا مومن جلدی گزر جا، تیرے نور ولایت علی نے مجھ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ الا ومن احب علیٰ کان امینہ امین اللہ فی ارضہ، جو علی سے محبت کر لے وہ روئے زمین پر اللہ کا ٹرسٹی ہے۔ یہ ٹرسٹی کے لیے کیوں دوڑ دھوپ ہوتی ہے؟ تاکہ اپنی مرضی کا خطیب لائے، اپنی مرضی سے ٹائم رکھے، مرضی سے تبرک ہو، جس کو چاہے آنے دے، جس کو چاہے نہ آنے دے۔ ذرا سمجھے، اللہ کی زمین کا ٹرسٹی علی نہیں، محب علی ہے۔ اللہ اکبر۔ محب علی کی مرضی ہے کسی کو استفادہ کرنے دے یا استفادہ نہ کرنے دے۔ اللہ اکبر۔ ٹرسٹی ٹھیک ہے جناب۔ الا ومن احب علیٰ كتب اللہ له براءة من النار وبراءة من النفاق وبراءة من النفاق وجوازا عن الصراط۔ علی کے محب کے لیے اللہ قلم قدرت سے لکھ دیتا ہے کہ نہ وہ منافق ہوگا نہ جہنمی ہوگا۔ کوئی سمجھ رہے یا نہیں؟ یہ نوٹری نہیں ہوتا، نوٹری پبلک، اللہ نوٹری پبلک کر دیتا ہے محب علی کے لیے کہ نہ یہ منافق مرے گا نہ جہنمی مرے گا۔ اللہ اکبر۔ جوازاً علی الصراط، امانا من الحساب، نہ اسے حساب کا کوئی خطرہ ہوگا اور اسے پل صراط پر گزرنے کی باقاعدہ ایزی پاس کی طرح سہولت ہوگی۔ تھک گئے ہیں میرے خیال میں، آپ نعرہ لگاتے جاؤ نا، شرماؤ نہیں۔ ہاں بھائی تھک گیا، نعرہ لگاؤ۔ گویا حب علی جادہ آخرت کے لیے ایزی پاس کا ٹیگ ہے۔ کچھ ہے یا نہیں؟ جیب میں کچھ ہو نہ ہو، اکاؤنٹ سے خود ڈیڈکٹ ہوتا ہے، لہذا خمس کی صورت میں علی سے ڈیل ضرور کرنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ، اس پہ نعرہ ہے تو لطف ہے نا۔ بڑی مہربانی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آباد و شاد رکھے۔ الا ومن احب علیٰ، اس جملے کے بیان سے پہلے تھوڑی سی وضاحت چاہتا ہوں جلدی جلدی۔ دیکھیے اللہ اس دنیا میں ہے ستار العیوب۔ مولا علی فرماتے ہیں اگر اللہ کشاف العیوب ہو جائے دنیا میں اور سارے راز اگل دیے جائیں تو بھائی بھائی کو سلام نہ کرے، یہ اس کی کرم نوازی ہے۔
کہ خوبیوں کو آگے لاتا ہے، برائیوں کے اوپر پردے ڈالتا ہے۔ ہم تو نہیں جانتے نا، ہم تو بغیر جانتے ہوئے برائیاں پھیلاتے ہیں، وہ جانتے ہوئے برائیاں چھپاتا ہے۔ کیا کرم نوازی ہے اس کی۔ مگر قیامت میں وہی خدا اپنا سٹیٹس بدل دے گا۔ آج سمجھ لیں، وہ خدا ہو جائے گا کشاف العیوب، ہم ہو جائیں گے ستار العیوب۔ یہاں ہم پبلک کرتے ہیں دوسروں کے عیب، وہاں سب اپنے عیب چھپا رہے ہوں گے۔ آج وہ چھپاتا ہے، وہ وہاں ویڈیو چلا دے گا، وہاں پر تو وہ ویڈیو چلا دے گا۔ جو انکار کرے گا کہے گا یہ تم ہو کہ نہیں۔ تو یہ ہے قیامت کے دن سے اس لیے ڈر کے رہنا چاہیے، جرأتیں نہیں رکھنی چاہیے۔ بعض لوگ پڑھتے ہیں بیچارے، کہتے ہیں قیامت میں ہم فرشتوں کو ڈرا دیں گے، خدا کا خوف کریں۔ آپ کوئی بلا ہے؟ مومن بنے، بلا نہ بنے کہ فرشتوں کو ہم ڈرا دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے سسٹم سے کوئی تھوڑی ٹکرا سکتا ہے۔ 300 جگہ قیامت سے ڈرایا ہے اللہ کی ذات نے، کیا فضول ڈرایا؟ تو تھوڑا خوف خدا پیدا کرنا چاہیے۔ یہ مجلس حسین ارتقاء کردار کا ذریعہ ہے۔ اللہ سلامت رکھے۔ آپ مجلس سے اٹھ کے جائیں، دیکھیے خوشبو ہوتی ہے نا، خوشبو۔ آپ اگر آ رہے ہوں سیمیٹری سے تو آپ کے کپڑے بتاتے ہیں، آپ کا چہرہ بتاتا ہے کہ آپ ویڈنگ سے نہیں آ رہے۔ اور اگر آپ ویڈنگ سے آ رہے ہوں تو آپ کی پرفارمنس بتاتی ہے کہ آپ جنازہ گاہ سے نہیں آ رہے۔ تو بات سمجھ لیجئے، مجلس حسین ختم ہو تو معاشرے میں آپ کے ذریعے حسین کی خوشبو پھیل جائے۔ یہ ہے مجلس کی کامیابی۔ پھر تو مجلس کامیاب ہے، پھر ہم نے کچھ حاصل کیا ہے حسین ابن علی سے۔ تو آپ سمجھیے کہ اللہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ کشاف العیوب۔ سبحان اللہ۔ رسول فرماتے ہیں، عجب تھپکی دی ہے محبان حیدر کرار کو حضور نے۔ فرماتے ہیں الا ومن احب علیاً، وہ قیامت جس کے دن یوم تبلی السرائر، راز اگل دیے جائیں گے، عیب پبلک ہو جائیں گے، کچھ چھپایا نہیں جائے گا۔ اس دن کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں الا ومن احب علیاً، جو میرے بھائی علی سے محبت کر لے، لا ینشر لہ دیوان، اس کا نامہ اعمال کھولا ہی نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کا نامہ اعمال سربستہ رہے گا، اس کو اللہ بندوں کے سامنے رسوا نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ لا ینشر لہ دیوان ولا یوضع لہ میزان، میزان ہر ایک کے لیے ہوگی اعمال تولنے کے لیے، مگر علی کے محب کے لیے قیامت میں میزان نہیں لگے گی، اس لیے کہ دنیا میں علی کی محبت ہی تو میزان اعمال ہے۔ اللہ اکبر، یہی میزان اعمال۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ میزان پہ تل رہے ہیں یہاں دنیا میں، جو آپ کو تکلیفیں ہو رہی ہیں یہ میزان پہ ہی تو تل رہے ہیں۔ وَيُفْتَحُ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ۔ سبحان اللہ، کیا ردیف قافیہ ملا کے حضور نے کہا۔ حضور فرماتے ہیں اور 8 کے 8 دروازے جنتوں کے اللہ کی طرف سے کھول کے کہا جائے گا ادخل الجنت من ای باب شئت، اے علی کے محب جس دروازے سے دل چاہے جنت میں داخل ہو جا۔ الا ومن احب علی، جو میرے بھائی علی سے محبت کر لے، زارتہ الانبیاء وصافحتہ الملائکۃ، اس کی قبر میں مونس و غمخوار بن کے نبی آئیں گے، اس کا مصافحہ کرنے فرشتے آئیں گے۔ ابھی میں نے کہا نا کہ اگر کوئی سیکرٹ سروس والوں سے دوستی کر لے اور وہ اس سے مصافحہ کر رہے ہو تو ساری دنیا کہتی ہے اسے کون پکڑے گا۔ جس علی کے محب کا یہ مقام ہو کہ منکر و نکیر بھی مصافحہ کرنے آئے،
آدم و نوح و ابراہیم و موسیٰ بھی اس کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے آئے. اسے کیا پریشانی ہے؟ اور اب ایک جملہ ایسا ہے، اب آہستہ آہستہ تقریر تمام ہو رہی ہے، ایک جملہ ایسا ہے کہ ساری تقریر بھول جائیں، اس جملے کو نہ بھولنا. وہ جملہ یہ ہے، الا ومن احب علی، جو بھی علی سے محبت کر لے فانا کفیلہ بالجنہ، حضور فرماتے ہیں اس کی جنت کا کفیل میں ہوں. اسے میں سمجھاؤں گا ذرا. جو عرب کنٹریز میں رہے ہیں انہوں نے کفیل کو بھگتا ہوگا، ہے نا؟ یاد ہے نا آپ کو؟ کفیل اسے کہتے ہیں ریسپانسیبل، کفالت. بالکل ایسے ہی بلا تشبیہ جیسے ابو طالب کفیل تھے محمد کے اور محمد کفیل تھے علی کے. کفیل وہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا جو اعتراضات، آبجیکشنز کا رخ ہے وہ اپنی طرف موڑ لے، اسے کہتے ہیں کفیل. اور کفیل اس لیے رکھا جاتا ہے، کفیل کے لیے ایک شرط ہے عرب کنٹریز میں کہ وہ نیٹو ہو، امیگرینٹ نہ. تھک گئے ہیں میرے خیال میں، اسے نیٹو ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے اس لیے کفیل رکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی شکایت ہو حکومت کو، اسٹیٹ کو امیگرینٹ سے، تو کہاں ہر ایک امیگرینٹ کے منہ لگے، سیدھا کفیل کو ہی پکڑا جائے کہ جو آپ کی کفالت میں تھا اس نے یہ کام کیوں کیا. تو ایک بات ہو گئی طے، جو علی سے محبت کر لے اس کا کفیل میں ہوں. تو فرشتے ہم سے تھوڑی پوچھیں گے، محمد سے پوچھیں گے. مولا سلامت ہے. اب ظاہر ہے ایزی پاس تو دلا رہے ہیں مگر اکاؤنٹ میں پیسے رکھنے ہیں. ہاں ورنہ انسفیشینٹ کا نوٹس آئے گا اور جرمانہ بھی ہوگا ساتھ. جی ہاں یہ ضروری ہے. تو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ کفیل، اچھا کفیل یہ کہتا ہے کہ چھوٹی موٹی غلطی اگر تم نے کر لی تو میں سفارش کر دوں گا. اگر کوئی صاحب اپنے پاسپورٹ کو سمندر میں ڈال دے تو کفیل کہے گا میں ذمہ دار نہیں. یا کوئی صاحب سوسائڈنگ کر لے سمندر میں تو اب بد کرداری کی سوسائڈنگ نہیں کرنی ورنہ محمد کفیل نہیں بنیں گے. اللہ اکبر. آپ نے اعمال نامہ سمندر میں نہیں پھینک دینا، سپائل نہیں کر دینا. کانفیڈنس کو بھی بحال رکھنا ہے کہ کفیل کہیں یہ نہ کہے کہ میں کفیل نہیں ہوں. تو محبت علی کا تقاضا ہے. دیکھیے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ خیال رکھیں اپنے محبوب کا، اپنے حبیب کا. تو اب حبیب ہمارے کیا کہتے ہیں؟ اعینونی ببرائن والتقا، میں ہر جگہ تمہاری مدد کروں گا، تم مجھ علی کی مدد کرنا متقی بن کر. احب الناس الینا، لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت بڑھانا. ولا تبغضوہم، اپنے کردار سے لوگوں کو ہم سے متنفر نہ کرنا. انکم نصبتم الینا، تم اپنے لیے شریف نبی بنو، ہمارے لیے تو بنو کہ نسبت کن سے ہے تمہاری، ہمارے لیے با کردار بنو. اللہ اکبر. بس تقریر تمام ہو رہی ہے، 2 جملے باقی ہیں. ایک تو یہی کفیل کا معنی سمجھ میں آ گئے. کفیل سے مراد رسپانسیبل. اب ایک اور معنی ہے کفیل کا. میں نے جب دیکھا کفیل کا ایک اور معنی مجھے نظر میں آیا جس کو میں بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کو سائنر. یہ سمجھانے سے پہلے سن لیجئے. میں نے کہا بھئی ادارہ جعفریہ کے قریب آج کل لوگ کافی مکان خرید رہے ہیں. ایک مکان ہم بھی خریدنا چاہتے ہیں. ہم نے ریئل اسٹیٹ والے صاحب کو اپنی سوشل سیکیورٹی دی. اللہ کرے کہ سوشل سیکیورٹی کا کوئی غلط استعمال نہ کرے. ہاں ہر ایک کو نہ دینا، آپ بھی کانفیڈنس بھی دینا ذرا. جی ہاں. تو ان صاحب نے کہا کہ حضور آپ کو تو میری لینڈ میں ایک پین نہیں مل سکتا. ہم نے کہا کیوں؟ ہم تو اچھے خاصے مولانا ہیں. آپ نجف سے پوچھیں ہمارے بارے، آپ کم سے پوچھیں ہمارے بارے، پاکستان سے، انڈیا سے پوچھیں، یہاں سے پوچھیں. انہوں نے کہا نہیں حضور آپ نے کریڈٹ کا
ستیہ ناش کر دیا. کہیں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, کوئی گواہی کام نہیں آئے گی اگر کریڈٹ خراب. تو اب سمجھے آپ حب علی, حب علی میں کریڈٹ خراب نہ کرنا, ورنہ سفارش نہیں چلنے والی. مس یوز نہ کرنا, کریڈٹ ٹھیک رکھنا, ورنہ حوض علمیہ قم کی سفارش بھی کام نہیں آئے گی. ظاہر ہے میں نے مراجع سے کہا کہ تمام مراجع سے میرے بارے میں پوچھ لو, انہوں نے کہا مراجع کو چھوڑ دے, آپ اس لینڈ کے قانون کی پابندی نہیں کر رہے. تو ایک بات طے ہو گئی نا کہ مولا علی کی لینڈ ہے پوری کائنات, وہ لنگر زمین و آسمان ہے, وہ مولا کائنات ہے, وہ نجات کی کشتی کے ناخدا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ اگر جہاز میں بیٹھتے ہیں, جہاز میں, تو وہ فاسق فاجر کیپٹن یا وہ کیا کہتے ہیں اس کو, خلاباز, پائلٹ, شاباش پائلٹ, وہ پائلٹ آپ سے کہتا ہے, ایک چھوٹی سی آواز میں کہتا ہے یا لڑکی کہتی ہے, آپ فوراً متقی بن جاتے ہیں. آپ نے کبھی نہ کہا فاسق فاجر, لڑکی نے کہا ہے میں بیلٹ نہیں باندھتا ہوں. خدا را اتنا تو ہمیں بھی اسٹیٹس دے دیں, ہم غریب اگر کہیں یہ کرو یہ نہ کرو, اتنا اسٹیٹس بھی ہمارا نہیں جتنا وہ بیلٹ باندھنے کے لیے ان کا اسٹیٹس ہے. ان کی تو کبھی آپ نے مخالفت نہیں کی, دل نہیں بھی چاہتا تو باندھ رہے. تو پتہ چلا جہاز میں بیٹھ کر کیپٹن کا کہا مانیں گے, کشتی میں بیٹھ کر ناخدا کا کہا مانیں گے. ایسے ہے نا, پائلٹ کے بغیر آپ چل نہیں سکتے. آپ نے بے شک ضرورت کے لیے کیوں نہ جانا ہو, آپ پوچھ کے جاتے ہیں. کوئی غور کیا آپ نے؟ اب دنیا کے لیے جگہ جگہ پوچھتے ہیں, آخرت کے لیے مولا علی سے نہیں پوچھیں گے, ہے نا یہ. تو اب وہی سمجھدار ہوتا ہے کہ جو جس جہاز میں بیٹھا ہو اس کے کیپٹن یا اس کے پائلٹ کا کہا مانے. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ نجات کے جہاز کا نام ہے ولایت علی اور کیپٹن کا نام ہے علی مرتضی. ٹھیک ہے جناب. تو اب ایک معنی اور کیا آیا, میں نے کہا کہ کوئی سبیل کیا کرے. ہمارے ذہن میں ایک بات آ گئی, ہم نے کہا بھئی یہاں تو بڑے ماشاءاللہ پیسے والے لوگ ہیں اور بڑے سخی بھی ہیں, بڑے سخاوت ان کی پہنچتی ہے, ہم تک کم پہنچے مگر پہنچتی ضرور ہے, دنیا میں صحیح کوئی بات نہیں. ہم نے کہا بھئی ہمارے بہت قریبی دوست ہیں, بھائی ہیں, مثال کے طور پر رضوی صاحب, ہم نے کہا بھئی آپ ذرا کو سائن کر دیں. انور رضوی صاحب, انہوں نے بسم اللہ کی, انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, کو سائن کر دیے. ریل اسٹیٹ والا ادارہ جعفریہ میں باچھے کھلا کے متبسم آیا, اس نے کہا حضور مبارک ہو, ایک نہیں 15 بینکوں نے منظور کر لیا. میں نے کہا کیسے بھائی, آپ تو کہہ رہے تھے ہم پینسل نہیں خرید سکتے, آج 15 بینک ہمیں لون دینے کو تیار ہے. انہوں نے کہا آپ کا کریڈٹ تو خراب تھا مگر کو سائنر اچھا تھا. ہم نے کب دعویٰ کیا ہے کہ ہم اچھے ہیں, حب علی کے وجہ سے ہمارے کو سائنر رسول ہے. کیوں جب ٹھیک ہے صحیح محمد, بس آج حب علی کا تھیسس ادارہ جعفریہ میں کمپلیٹ ہو رہا ہے. آخری جملہ, میں سن 1996 میں کویت جا رہا تھا عشرہ پڑھنے کے لیے, عشرہ ثانی, تو جہاز میں مجھے ایک کتاب ملی, ایک سنی بھائی تشریف فرما تھے, انہوں نے کتاب دی. میں نے کہا چلو راستے میں مطالعہ کر لیں گے. کتاب میں ایک حدیث تھی, بس وہ سن لیں اور مجھے اجازت دے دیں. وہ حدیث یہ تھی کہ حب علی روح العبادہ. بس سکہ بند ہو گئی تقریر. حب علی روح العبادہ, علی کی محبت عبادت کی روح ہے. اچھا روح کیا کرتی ہے؟ آپ نے اپنے پیارے کو گھر میں رکھا, قبرستان میں نہیں سلایا اس لیے کہ روح تھی. ادھر روح گئی, آپ نے کہا فوراً سلا دو, تعفن کا بھی خطرہ ہے, ڈیمیج کا بھی خطرہ ہے, بقا نہیں رہی, آنکھیں دیکھ نہیں رہی, اب کرنٹ ہی ختم ہو گیا ہے, اب بے سود ہے. اس روح کے بغیر ایک بات طے ہو گئی کہ عبادت ضرور کرنا مگر بے روح نہیں.
اگر روح کے بغیر کی تو اتنی بدبو پھیل جائے گی کہ وہ عرش تک نہیں پہنچے گی، فرشتے یہیں دفن کر کے چلے جائیں۔ مولا سلامت رکھے، جزاک اللہ، جزاکم اللہ قبلہ۔ اب صحابہ کرام کا دماغ تو نہیں خراب تھا کہ جو ایک نعرہ لگاتے تھے، یہ خدا کی قسم شیعوں کا نعرہ نہیں ہے جو اب میں پڑھ رہا ہوں، صحابہ کرام کا نعرہ ہے۔ ابو سعید خدری نے کہا اور ثقیفہ بنی ساعدہ کے پہلے صاحب نے کہا، وہ بزرگ نے حضور سے بھی جن کا رشتہ بزرگی کا تھا، انہوں نے کہا، انہوں نے فرمایا کنا نعرف المنافقین فی زمن رسول اللہ ببغضہم علیہ، ہم حضور کے زمانے میں منافق کو پہچانتے تھے علی سے بغض رکھنے کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ تبھی تو صحابہ کرام ہزاروں کی تعداد میں مدینہ کی گلیوں میں جلوس نکال کر ایک نعرہ لگاتے تھے، اور وہ نعرہ یہ تھا، حب علی رحمت اللہ، بغض علی لعنت اللہ۔ اور آج اس وفادار کا ذکر کرنا ہے کہ جس کی ماں بیاہ کے آئی تو سب سے پہلے اس دہلیز کا بوسہ لیا جہاں فاطمہ کے قدم لگ چکے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بی بی اندر گئی، اندر گئی بی بی اندر گئی، کیا دیکھا؟ حسن و حسین دونوں شہزادے تخت پہ موجود تھے، تخت پہ۔ دونوں نے، یہ تربیت ہے آل محمد کی، یہی تربیت ہمیں ضرورت ہے اپنے بچوں کی۔ دونوں نے کہا السلام علیکم یا اماں، اماں ہمارا سلام۔ ایک ہاتھ فاطمہ کلابیہ بنت حزام نے حسن کے قدموں پہ رکھا، دوسرا ہاتھ حسین کے قدموں پہ رکھا، اور بی بی کہتی ہے بطول کے بیٹو، مجھے جس نام سے چاہو پکار لو، مجھے آج کے بعد ماں نہ کہنا، میں تو تمہاری خادمہ بن کے آئی ہوں۔ سبحان اللہ، کیا وفا ہے عباس کی ماں کی۔ عرب کا دستور ہے جب تک اولاد نہ ہو تو عرب اپنی اہلیہ کو نام سے پکارتے ہیں، اولاد ہو جائے تو کنیت شروع ہوتی۔ 7واں دن تھا، 7واں، کہ علی آئے گھر میں، کیا دیکھا؟ نئی نویلی دلہن آنگن میں بیٹھ کے رو رہی ہے۔ علی پوچھتے ہیں ماذا یبکی کہ یا فاطمہ، فاطمہ تمہیں کس شے نے رلایا؟ احترام میں کھڑی ہو کے کہتی ہے مولا آپ میرے شوہر بھی ہیں، میرے آقا بھی ہیں، میرے مولا بھی، میرے امام بھی۔ ایک گزارش ہے، آج کے بعد مجھے جس نام سے چاہے پکار لے، مجھے فاطمہ نہ کہنا۔ سبحان اللہ، کیا وفا ہے مولا، مجھے فاطمہ نہ کہنا۔ مولا کہتے ہیں تمہارا نام جو فاطمہ ہے۔ بی بی کہتی ہے مولا جب آپ مجھے فاطمہ کہتے ہیں نا تو حسنین کو ان کی ماں یاد آ جاتی۔ اللہ نے عظمت ام البنین، تب سے ام البنین کہا جاتا رہا، تب سے۔ اللہ اکبر۔ ابھی عباس پیدا نہیں ہوئے تھے کہ ام البنین نے ایک خواب دیکھا کہ کسی نے میرے ایک ہاتھ پہ چاند رکھا ہے اور 3 ستارے دوسرے ہاتھ پہ رکھے ہیں۔ بی بی نے پوچھا مولا یہ خواب کی تعبیر کیا ہے؟ کہا ایک تمہیں عباس ملے گا جو قمر بنی ہاشم ہوگا، اور عبداللہ، جعفر، عثمان 3 ہدایت کے ستارے ملیں گے، یہ چاروں شہید کربلا ہوں گے۔ اجرکم اللہ، اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں، میں نے تو اس بی بی کے ذیل میں عجیب بین دیکھے۔ واقعہ کربلا کے بعد رسول زادی کی قبر پہ چلی جاتی،
ڈیلی بیسس پہ ہاتھ رکھ کے ایک بین کرتی، کہتی رسول زادی ناراض نہ ہونا، جب تک میرا غازی زندہ تھا تب تک آپ کے حسین کو کسی نے ایک تیر نہیں مارا۔ اللہ اکبر۔ میں نے تو یہاں تک تاریخوں میں پڑھا ہے کہ قتل حسین کی خبر مدینے میں 17 محرم کو پہنچی، 10 محرم کو حسین شہید ہوئے، ٹھیک ایک ہفتے کے بعد 1 جمعے کو شہید ہوئے، اگلے جمعے کو خبر پہنچ گئی، اور مسجد نبوی کے خطیب جمعہ نے خطبہ جمعہ میں کہا قتل الحسین بعرض کربلا، حسین عرض کربلا میں مارے گئے۔ یہ آواز عباس کی ماں تک پہنچ گئی، اپنے گھر سے کبھی نہ نکلنے والی علی کی بیوہ حسین کی خبر شہادت سن کے گھر میں بیٹھ نہ سکی، برقع پہنا اور آئی در مسجد نبوی پہ کھڑی ہو گئی۔ ابھی خطیب خطبہ دے رہا تھا، صبر بھی نہ کیا کہ خطبہ ختم ہو، انٹرپٹ کر کے بی بی کہتی ہے خطیب اتنا بتا، جب حسین مارے گئے میرا غازی کہاں گیا تھا؟ یا زہرا، اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، ماں بہنوں، بیٹیوں، یہ جو شہادت میں پڑھنے لگا ہوں، ابھی تو میں نے شہادت شروع نہیں کی۔ سرکار غازی عجب مصائب ہیں ابو الفضل کے، عجیب و غریب مصائب ہیں ابو الفضل کے۔ اگر کوئی بزدل ہو اس کے لیے لڑنا موت ہے، اور کوئی غازی جیسا بہادر ہو اس کے لیے لڑنا موت ہے۔ نہ لڑ کے یہ غازی بنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے ہر ایک کی نیاز ہے غازی کی حاضری ہے۔ کیوں؟ اللہ نے غازی کو اجازت دی ہے کہ جب تیرے نام کی نظر تیار ہو حاضر ہو کے قبول کر۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ بس عزیزوں، وہ وقت آ گیا، بس طویل زحمت نہ دوں۔ ایک صاحب تھے نجف کے مجتہد، وہ عشرہ پڑھتے تھے، انہوں نے عشرہ ختم کیا، شام غریبہ میں ان کی آنکھ لگ گئی، عالم رویا میں حسین کی ماں کو دیکھا۔ بی بی کہتی ہے سید ذکرت کل شہید ونسیت ولدی، تجھے ہر شہادت یاد تھی، میرا بیٹا تجھے بھول گیا۔ میں نے کہا رسول زادی میں نے تو حسین کے بڑے مصائب پڑے ہیں۔ بی بی کہتی ہے حسن و حسین مبالہ کے بعد نبی کے بیٹے ہیں، میرا بیٹا تو عباس ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور عباس اس وفادار کا نام ہے کہ جس کے بدن نے بھی شہادت کے بعد وفا کی اور جس کے سر نے بھی وفا کی۔ عرض کروں کیسے؟ پوچھا گیا تھا شمر سے کہ یہ بتا حسین ابن علی نے وقت آخر کس کو زیادہ یاد کیا؟ کہ بار بار فرات کی طرف دیکھتے تھے اور کہتے تھے میرے بابا کا ہم شکل عباس، تیرا بھائی اکیلا رہ گیا۔ شمر کے جملے ہیں، غازی کی لاش پہ ری ایکشن یہ ہوتا کہ غازی کی لاش اٹھ جاتی تھی۔ یہ ہے بدن کی وفا قبلہ۔ اور اب سر کی وفا، سارے سر نوک آئے نیزہ پہ سوار تھے۔ شام کے بازار میں اکیلا سر تھا عباس کا جو شمر کے گھوڑے کے گلے میں لٹکا ہوا تھا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا اس جوان کا سر تم نے نوکے نیزہ پہ سوار کیوں نہیں کیا؟ شمر نے بتایا جتنی مرتبہ ہم نے اس جوان کا سر نوکے نیزہ پہ سوار کیا سر زمین پہ گر جاتا ہے۔ اب روایت خاموش ہے، میں یہ سمجھتا ہوں جیسے غازی کا سر نوکے نیزہ پہ آتا ہوگا، شہید زندہ ہوتے ہیں، غازی کو مدینہ والا وعدہ یاد آتا ہوگا، اے نبی زادیوں
میرے ساتھ چلو، پردوں کا ضامن میں ہوں، کھلے سروں پہ نظر پڑتی ہوگی۔ جزاک اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس مجلس ہو گئی، 4 جملے اور پڑھنے۔ پہلا جملہ، جب حسین ابن علی نے اجازت دی تو عباس تو چلے گئے، عباس لڑ رہے تھے دوران جنگ، ادھر عباس لڑ رہے ہیں، ادھر آوازیں بلند ہوئی۔ چھوٹی بھتیجی عباس کی بابا کے پاس آئی، یا ابت ارنی حرب عمی، بابا ممکن ہو تو چچا کی جنگ دکھا دے۔ حسین بیٹھ گئے، کہتے ہیں میری ہمت ختم ہو گئی ہے، تم میرے کندھے پہ سوار ہو جاؤ، تم چچا کی جنگ خود دیکھو۔ اب جو بچی بابا کے کندھے پہ سوار ہوئی اور مقتل کا رخ کیا، فوراً چھوٹی چھوٹی باہیں اپنے بابا کے گلے میں ڈال کے کہتی ہے میرا بچے نہ بچے اپنا بلا لے۔ اللہ اکبر، میرا بھائی بچے نہ بچے بابا اپنا بھائی بلا لے۔ کہا کیوں؟ کہا منظر یہ ہے شمشیر بر شمشیر می زنن، نیزہ بر نیزہ می زنن، تیر بر تیر می زنن، گرز بر گرز می زنن، سنگ بر سنگ می زنن۔ بابا میں آپ کو کیا بتاؤں، میں نے جب منظر دیکھا ہے، تلواروں کی بارش ہے، نیزے برس رہے ہیں، تیر آ رہے ہیں، پتھر آ رہے ہیں، گرز آ رہے ہیں، میرے چچا کے دونوں بازو قلم ہو گئے۔ چچا اپنا بھائی بلا لے، دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سننا، چچا اپنا بابا اپنا بھائی بلا لے، میرے چچا کو بلا لے۔ ایک مرتبہ حسین ابن علی نے کہا چچا کو دیکھا ہے؟ ہاں چچا نے مجھے دیکھا، میں نے چچا کو دیکھا۔ بس غازی کے عزاداروں، یہ آخری ملاقات تھی، آخری مرتبہ چچا نے بھتیجی کو دیکھا، بھتیجی نے چچا کو دیکھا، پھر چچا فرات میں رہ گیا، بھتیجی شام رہ گئی۔ یا زہرا، یا زہرا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مولا جوانیاں سلامت رکھے، بے اولادوں کو اللہ اولاد دے۔ اللہ اکبر، اللہ آپ کے بچوں کی زندگیاں دراز کرے، اللہ بانیان مجلس کو جزائے خیر دے، بانیان مجالس کے مرحومین، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت ہو۔ دوسرا جملہ، جب حسین پہنچے، ابھی غازی زندہ تھے، حسین ابن علی نے ایک مرثیہ کہا، پہلا مرثیہ، اس کا پہلا شعر فرماتے ہیں الیوم نامت اعین بک لم تنم وتسحرت الاخری عز منامها۔ عباس، جو آنکھیں تیرے ڈر کی وجہ سے آج تک نہیں سوتی تھی، وہ دشمنوں کی آنکھیں آج سے سو جائیں گی۔ میری بہنیں بیٹیاں ایسی جاگیں گی، اب کوفہ کے بازاروں میں، شام کے درباروں میں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ تیسرا جملہ، 2 جملے اور رہ گئے۔ تیسرا جملہ، مولا میری وصیتیں ہیں، ایک تو میری لاش کو نہ اٹھائیے گا۔ غازی سمجھ گئے تھے اس غریب سے لاش اٹھے گی نہیں۔ اللہ اکبر، یہ چارہ کیا ہے کہ مجھے سکینہ سے شرمساری ہوگی، یہ چارہ ہے عباس کا۔ در حقیقت سمجھ گئے تھے اور کہا کہ غازی نے کہا زین العابدین سے کہیے گا جب قبروں کے نشان بنائے، ہر قبر پہ قبر والے کا نام لکھے، میری قبر پہ اتنا لکھ دے ھذا قبر سقائے سکینہ الذی قتل عطشانا۔ اور جب زین العابدین قید نبھا کے مدینہ جائے، میری ماں سے کہے میں نے وعدہ پورا کر دیا۔ جب غازی کی ماں ملی، زین العابدین سے رہا نہ گیا، کہ دادی اماں میں آپ کو کیا بتاؤں، چچا نے تو کمال کر دی، مگر آپ کا بیٹا حسین اتنا غریب ہو گیا تھا، میری پھوپھی نے رکاب پکڑ کے سوار کیا۔ ام البنین کا رخ پھر گیا نجف کا، نجف کے والی۔ جب زینب رکاب پکڑتی رہی، اس وقت تیرا عباس کہاں تھا؟
زینب جو مٹی پہ بیٹھی تھی اٹھ کے کھڑی ہوئی، کہا اماں میرے وفادار بھائی کا گلا میرے بابا کو نہ دے۔ میں نے تو شمر سے تعریف سنی، شمر کہتا تھا جب میں نے حسین کے پاک بالوں میں اپنے نجس ہاتھ ڈال کے سر حسین کو ریگ کربلا کی طرف پھینکا، جاتے ہوئے سر سے 3 مرتبہ آواز آئی ابا۔ آخری جملہ، بس مجلس ہو گئی، مجلس ہو گئی، آخری جملہ۔ پینسلوینیا سے، بالٹیمور سے، کہاں نیو جرسی سے میرے عزیز آئے ہیں، ورجینیا سے، کہاں سے، میری لینڈ سے، واشنگٹن سے۔ یہ جملہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس کی جو تمنا دعا ہو غازی کے صدقے میں آج پوری ہو جائے۔ رزق کی پریشانی ہے، امیگریشن کی، صحت کی، گھریلو پریشانی ہے، اولاد کی، سرکار غازی کے صدقے میں آج ہر پریشانی دور ہو، آج ہر دعا پوری ہو جائے۔ ایک کا ایک جملہ میرے استاد آیت اللہ اختر عباس کہتے تھے، جب غازی کی مجلس ہوتی ہے تو مردوں والے دروازے پہ امیر المومنین شکریہ کے لیے آتے ہیں، عورتوں والے دروازے پہ ام المنین آتی ہے، ہر ایک کا شکریہ علی و فاطمہ کلابیہ ادا کرتے ہیں۔ بس ختم ہو گئی مجلس، رو چکے آپ، اب ماتم کی تیاری کریں۔ ایک کا ایک جملہ ہو، ہمارے مذہب کے مجتہد ہیں آیت اللہ العظمی شیخ جعفر شوستری، ان کے بارے میں میرے اساتید بتاتے تھے ان کے مقتل پہ حجت ابن الحسن کے دستخط۔ اللہ اکبر، جو مقتل لکھا ہے اس مجتہد اعظم نے، امام زمانہ کہتے ہیں یوں سمجھو میں نے لکھا ہے، ایسا مقتل ہے۔ ایک جملہ سن لیجئے، آیت اللہ لکھتے ہیں عباس کی شہادت کی بابت کربلا کے جتنے شہید تھے جب ان کی روح نکلنے لگتی تھی ساقی کوثر جام لاتے تھے، اکبر کو پلایا، اونو محمد کو پلایا، جعفر عبداللہ کو پلایا، حبیب مسلم و حر کو پلایا، بریر کو پلایا، سب کو پلایا، اپنے نواسوں پوتوں کو۔ آیت اللہ لکھتے ہیں اللہ ابو الفاضل، اللہ ابو الفاضل فرماتے ہیں قتلات شانہ، اگر دنیا سے کوئی پیاسا گیا ہے وہ ام البنین کا بیٹا ہے۔ آیت اللہ خود لکھتے ہیں کیا مولا علی اپنے اس پیارے بیٹے کے لیے جام کوثر کا نہ لائے ہوں گے؟ فرماتے عباس کے لیے جام دو آئے، ایک نبیل آئے، ایک علیل آئے، مگر ابو الفضل نے یہ کہہ کے پانی پینے سے انکار کر دیا میری وفا پر داغ آ جائے گا۔ وہ خیموں میں میرے بھائی کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں، ام البنین کا بیٹا پانی پی کے نہیں جائے گا۔ ماتم عباس، ماتم حسین۔ حسین 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 عباس اے شیر نیستان حیدر، عباس دیتی تھی صدا زینب رو کر،
عباس اے میرے شیر جوان، اے میرے بھائی ہو کہاں؟ شوق ہے دل پہ میرے، تیری جدائی ہو کہاں؟ دیر سے دیتی ہوں بھائی یاد دہائی ہو کہاں؟ لٹتی ہے فاطمہ زہرا کی کمائی ہو کہاں؟ بار تنہا ہے کھڑے رن میں سرور عباس، اے شیر نیستانے ہے کیا اسی دل کے لیے ساتھ بہن تھی آئی، آ گئی نیند جو دریا کی ترائی پائی، رے پھر پلٹ گئے ہمیں صورت بھی نہیں دکھلائی، آ گیا رن سے علم تم نہیں آئے بھائی عباس، رے پھٹتا ہے میرا صدمے سے جگر عباس، اے شیر نیستانے حیدر، گر کے گھوڑے سے صدا باپ کو اکبر نے جو دی، دل برے فاطمہ زہرا کی عجب حالت تھی، ہاتھ ملتے تھے کبھی گھاٹ کو تکتے تھے کبھی، تھام کر ٹوٹی کمر کہتے تھے فرزند نبی عباس، لاؤں کیسے لاش اکبر عباس، اے شیر نیستانے حیدر عباس، رے بھائی کو بھول گئے دھیان نہ بہنوں کا رہا، یاد آیا نہ کوئی پائی جو دریا کی ہوا، ہائے کس دل سے کیا تم نے گوارا بھیا، ہر تماچے پہ سکینہ نے تمہیں یاد کیا، جب چھین گئے کانوں سے گوہر عباس، اے شیر نیستانے حیدر عباس، اے شیر نیستانے حیدر عباس، داس سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی، جبر داسر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی، جبر داسر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی، جبر داسر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی، آل عمران کہاں اور زندان کہاں، یہ بہن قید ہوئی، تو نہ آیا غازی، جبر داسر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو
جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نایا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نایا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نایا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نایا غازی آل عمران کہاں اور زندان کہاں یہ بہن قید ہوئی نایا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نایا غازی ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی رچ دے یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا مجھ پہ ہے تشنا لبی نایا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نایا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نایا غازی آ گئی شام علو ٹوٹ گئے اہل حرم ریت پر چلتی ہوئی ہو گیا گالوں پرسہ دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی نایا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نایا غازی قید خانے میں قضا جب سکینہ کو ملی دیکھ کے کرتے کا کفن بچی دفنائی گئی اس گھڑی نام تیرا صورت ناد علی دکھ میں دہراتی رہی نایا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی نایا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی نایا غازی حسین 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 ہائے عباس 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 جلتے خیموں سے صدائی سرے کر وہ بلا ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس جلتے خیموں سے صدائی سرے کرب و بلا ہائے عباس 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 ارے
تنہا 18 برادر کی بہن ہے رن میں، تنہا 18 برادر کی بہن ہے رن میں، نیند کیوں آ گئی ہے بھائی بتاؤ بن میں، نیند سے جاگ چھنی زینب مجھتے کی ردا، ہائے عباس 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 ہائے عباس، لو خبر جلد کے اب بستر عابد ہے جلا، ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس، ارے بھائیوں سے تو بڑی آس ہوا کرتی ہے، بھائیوں سے تو بڑی آس ہوا کرتی ہے، ہر بہن بھائی کے حق میں یہ دعا کرتی ہے، عمر لگ جائے میری زندہ رہے بھائی میرا، ہائے عباس 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 ہائے عباس، حسین